اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، گناہوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے دل کو سکون و اطمینان ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آپ کا ہر رکا ہوا کام چل پڑے گا، جس کام میں رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو اپنے دماغی سکون کے لیے کر سکتے ہیں، دل کے سکون کے لیے کر سکتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں، رزق اور دولت میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، گھر میں خیر و برکت اور کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، وہ امتحانات میں کامیابی کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بچوں کے دماغ کو مضبوط بنانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے اور اللہ کے ایک نام پر منحصر ہے۔ قرآنی صورتیں ہوں یا قرآنی آیات ہوں، اللہ کے اسماء اعظم ہوں، ہر نام کی، ہر قرآنی آیت کی اپنی اپنی فضیلت و برکات، فوائد و فضائل، معجزات و ثمرات ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا، میرا رب اسے اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھے گا، اس بندے کی ہر دلی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ مقاصد میں آپ کو انشاءاللہ بفضل خدا 3 دن کے اندر اندر ضرور کامیابی ملے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو 3 دن کے اندر اندر کامیابی ضرور ملے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اس وظیفے کو آپ نے جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، یعنی نیک مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہو اور دوسروں کا نقصان ہو۔ ایسا اگر کریں گے تو وظیفے کے آپ کو برے اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، جائز حاجت پوری کرنے کے لیے، جائز دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادیوں میں رکاوٹ ہے، یا رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، بات شادی تک نہیں جاتی، یا جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کی زندگیاں ناخوشگوار ہیں، زندگی میں بہت ہی زیادہ مسائل ہیں، تو ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ وہ وظیفہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، ان پر اس سورت کا نزول فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارک کو پڑھا تو ان کے دل کو سکون مل گیا، یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی کی عالم میں ایک نعمت سے نوازا، جس نعمت کا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر ادا کیا، اور اسی شکرانے پر اللہ رب العزت نے ان کے دل کی مراد پوری کر دی۔
اس وظیفے کو آپ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دشمنوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ لوگ طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں کرتے تھے، آپ کو ایک قطع نسل کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ تو میرے رب نے سورۃ الکوثر کا نزول فرما کے دشمنوں کو بتلا دیا کہ تم لوگ ہی ابتر رہو گے۔ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قطع نسل کہا کرتے تھے، ان کا نام و نشان بھی نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا ڈھنکا کل بھی بجتا تھا، آج بھی بجتا ہے اور تا قیامت بجتا رہے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے اور اپنے دل کی مراد پا لینی ہے، بشرط یہ کہ آپ کو جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں گے تو وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی ایک دن میں 3 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 129 مرتبہ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر جب آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما۔ اس عمل کی برکت سے مولا ہمارے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، اور مولا ہمیں اتنا عطا کر کے ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، تیری مخلوق کی خدمت کریں۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کے دل کی ہر مراد کو ضرور پورا کرے گا۔ چینی کو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ پورے گھر والوں کو آپ نے چینی کھلا دینی ہے، یعنی جہاں پہ زیادہ چینی پڑی ہوگی اس چینی میں آپ نے اس چینی کو شامل کر دینا ہے، اور کچھ چینی لے کر آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینی ہے جہاں سے چرند پرند کھا سکیں، کیڑے مکوڑے کھا سکیں، آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے لیے آپ چھت پہ دانا ڈالیں گے، چھت پہ چینی ڈالیں گے، چھت پہ چاول ڈالیں گے تو مخلوق بھی آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ خود بھی اللہ سے دعائیں کریں گے تو آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول شرفیت کا اعزاز عطا کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آپ نے نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر جب آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے تو پھر آپ نے 20 یا 50 روپے کے نوٹ پہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس نوٹ پہ آپ نے پھونک مار کے اس نوٹ کو آپ نے اپنے وائلٹ میں رکھنا ہے۔ جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ اپنے غلے میں رکھ لیں، اور خواتین اپنے گھر کی اس جگہ پہ اس نوٹ کو رکھے جہاں پہ وہ اپنی ماہانہ آمدنی رکھتے ہیں یا روزانہ کا خرچ وغیرہ انہیں ملتا ہے، تو اس جگہ پہ ان پیسوں میں آپ نے اس نوٹ کو رکھ دینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی، دولت کی ریل پھیل ہوگی، میرا رب آپ کو غیبی طریقے سے رزق اور دولت سے ضرور نوازے گا۔ نمبر 3، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جب آپ ایک ہی دن میں 3 مرتبہ اس عمل کو کریں گے تو میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔
जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने इस अमल को शुरू करना है। हफ्ता और इतवार यानी मुसलसल 3 दिन आपने इस अमल को जारी रखना है। इसी तरतीब से जब अगला जुमा आएगा फिर आपने जुमा, हफ्ता और इतवार वाले दिन इस अमल को करना है, यानी 3 जुमातुल मुबारक वाले दिन तक मुसलसल आपने इस अमल को जारी रखना है और 3 दिन तक ही आपने करना है। 3 हफ्तों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको वो सब मिलेगा जो आपके दिल की मुरादें हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं। जो भी आप मांगोगे अमल खत्म होने से पहले पहले मेरा रब आपको अता करेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। याद रखें, जिसने भी ये अमल किया कभी नामुराद नहीं लौटा। तो आप भी इस अमल को करें। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। जब अल्लाह रहम करने पे आ जाए, जब अल्लाह मेहरबान हो जाए तो बड़ी ही नेमतों से नवाजता है और बंदे को समझ नहीं आती कि मेरा रब हमें कहां कहां से रिज़्क और दौलत नवाज रहा है। इस अमल को आप जुमातुल मुबारक वाले दिन लाजम करें। जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।